الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور نوجوانوں، آج کا موضوع بہت اہم ہے، بہت حساس ہے اور ہمارے گھروں، ہماری نسلوں اور ہمارے معاشرے کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ موضوع ہے روشن خیالی یا دین سے دوری۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے زمانہ بدل گیا ہے، سوچ بدلنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سوچ ضرور بدلو مگر دین نہ بدلو۔ انداز زندگی بدل سکتا ہے مگر ایمان نہیں بدل سکتا۔ زمانہ ترقی کر سکتا ہے مگر قرآن پرانا نہیں ہو سکتا۔ آج روشن خیالی کے نام پر بعض اوقات ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو در حقیقت دین سے دوری، حیا سے آزادی، اخلاق سے بے نیازی اور خواہشات کی غلامی کا نام بن جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہر نئی چیز غلط نہیں، ہر جدید علم حرام نہیں اور ہر ترقی دین کے خلاف نہیں۔ اسلام ہمیں جہالت نہیں، علم سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں پسماندگی نہیں، ترقی سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا نہیں، دنیا کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ لہذا سوال یہ نہیں کہ روشن خیالی اچھی ہے یا بری، اصل سوال یہ ہے کہ روشن خیالی سے مراد کیا ہے۔ اگر روشن خیالی کا مطلب ہے علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، تعصب چھوڑنا، انصاف کرنا، انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا، جہالت اور توہمات سے نکلنا، تو اسلام اس کے خلاف نہیں۔ لیکن اگر روشن خیالی کا مطلب یہ ہو کہ حلال و حرام کی کوئی حیثیت نہیں، حیا پرانی چیز ہے، پردہ پسماندگی ہے، نماز وقت کا ضیاع ہے، دین ذاتی معاملہ ہے، خواہش اور خواہش ہی سب سے بڑا قانون ہے، اور انسان اپنی مرضی کو اللہ کے حکم پر مقدم کرے تو پھر یہ روشن خیالی نہیں، یہ دین سے دوری۔ قرآن کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی مسلمان کی زندگی کا آخری معیار نہ فیشن ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، نہ مغرب ہے، نہ مشرق ہے، نہ اکثریت ہے، نہ خواہش ہے۔ مسلمان کا معیار قرآن و سنت ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا تمہاری انگلیوں پر ہے۔ ایک کلک سے علم بھی مل سکتا ہے اور گناہ بھی۔ ایک ویڈیو انسان کو جنت کی طرف لے جا سکتی ہے اور ایک ویڈیو انسان کے دل میں فتنہ پیدا کر سکتی ہے۔ آج اصل جنگ تلوار کی جنگ نہیں، اصل جنگ خیالات کی جنگ ہے۔ تمہاری سوچ پر حملہ ہو رہا ہے، تمہارے ایمان پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تمہاری حیا کو پرانا تصور کہا جا رہا ہے، تمہاری عبادت کو رجعت پسندی کہا جا رہا ہے، اور گناہ کو آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر آزادی انسان کو آزاد نہیں کرتی۔ کبھی آزادی کے نام پر انسان اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے، کبھی فیشن کے نام پر بازار کا غلام بن جاتا ہے، کبھی سوشل میڈیا کے لائکس کا غلام بن جاتا ہے، کبھی شہوت کا غلام بن جاتا ہے، اور کبھی معاشرے کی دباؤ کا غلام بن جاتا ہے۔ اسلام آیا ہے انسان کو ہر غلامی سے نکال کر صرف اللہ کا بندہ بنانے کے لیے۔ روشن خیالی کا اسلامی تصور، اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے بیٹی کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت کی خوشخبری دی، اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا، اسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اسلام نے علم کی ترغیب دی، اسلام نے عدل قائم کیا، اسلام نے انسان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی۔ یہ ہے اسلام کی روشن خیالی۔ اسلام اندھی تقلید نہیں سکھاتا، حق کی پیروی سکھاتا ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہم مذہب کے خلاف نہیں ہیں، بس ہم ماڈرن۔ بھائی، ماڈرن ہونا گناہ نہیں، لیکن اگر ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو، حیا چھوڑ دو، والدین کی عزت چھوڑ دو، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو اور خواہشات کو اپنا خدا بنا لو، تو ایسی ماڈرن سوچ سے مسلمان کو بچنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟
یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا فتنہ کبھی کبھی باہر نہیں اندر موجود خواہش ہوتی ہے۔ اے نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل، اپنے آپ سے سوال کرو، میں کس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہوں؟ میرا آئیڈیل کون ہے؟ میری زبان پر کس کے نام ہیں؟ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ میرا موبائل مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ میرا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ یاد رکھو، جس نسل کے ہاتھ میں کتاب کی جگہ صرف موبائل ہو جائے، جس نسل کے دل میں قرآن کی جگہ صرف خواہشات ہوں، جس نسل کے ہیرو کردار والے لوگ نہیں بلکہ صرف مشہور لوگ ہوں، تو پھر قوم کی تعمیر نہیں ہوتی، قوم کی سمت بدل جاتی ہے۔ والدین کے لیے ایک پیغام، محترم والدین، اپنے بچوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھو، بلکہ ان کے سامنے خود نماز پڑھیں۔ صرف یہ نہ کہیں موبائل چھوڑ دو، بلکہ خود بھی موبائل کے استعمال میں اعتدال اختیار کریں۔ صرف یہ نہ کہیں قرآن پڑھو، بلکہ گھر میں قرآن کی آواز پیدا کریں۔ بچے نصیحت سے کم اور عمل سے زیادہ سیکھیں۔ اگر گھر میں باپ نماز کا پابند ہے، ماں حیا اور دین کی پابند ہے، گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حلال و حرام کی فکر ہے، تو بچوں کے دل میں دین خود بخود اتر آتا ہے۔ دین ہمیں دنیا سے بھاگنے کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے صنعت سیکھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تجارت کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، سفر کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ مسلمانوں نے تاریخ میں طب، ریاضی، فلکیات، فلسفہ، جغرافیہ اور دیگر علوم میں نمایاں خدمات انجام دی۔ لہذا اسلام ترقی کا دشمن نہیں، بے راہ روی کا دشمن ہے۔ اسلام علم کے خلاف نہیں، جہالت کے خلاف ہے۔ اسلام آزادی کے خلاف نہیں، اخلاق سے عاری آزادی کے خلاف ہے۔ اسلام خوشی کے خلاف نہیں، گناہ کی خوشی کے خلاف ہے۔ اسلام دنیا کے خلاف نہیں، دنیا کی غلامی کے خلاف۔ آج ہمیں کس روشن خیالی کی ضرورت؟ ہمیں ایسی روشن خیالی چاہیے جس میں دماغ جدید ہو لیکن ایمان مضبوط ہو، ہاتھ میں جدید ٹیکنالوجی ہو لیکن دل میں قرآن ہو، لباس زمانے کے مطابق ہو سکتا ہے لیکن حیا اسلامی ہو، تعلیم دنیا کی حاصل کرو لیکن آخرت کو نہ بھولو، سائنس پڑھو لیکن خالق کو نہ بھولو، دنیا میں آگے بڑھو لیکن سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو انسان کو انسان سے چھین لے، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جو بیٹی سے حیا چھین لے، ہمیں ایسی روشن خیال جو نوجوان سے نماز چھین لے، ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے جو انسان کو اپنے خالق سے باغی بنا دے، ہمیں ایسی تہذیب نہیں چاہیے جس میں دولت ہو مگر سکون نہ ہو۔ ہمیں قرآن کی روشنی چاہیے، ہمیں سنت کی روشنی چاہیے، ہمیں ایمان کی روشنی چاہیے، ہمیں علم بھی چاہیے، کردار بھی چاہیے، ہمیں ترقی بھی چاہیے، تقوی بھی چاہیے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ چراغ دین کو لے کر زمانے میں نکلنا ہے، اندھیروں سے نہیں ڈرنا، اجالوں میں ہی چلنا ہے۔ نئی دنیا بناؤ، علم کی بنیاد مضبوط رکھو، مگر سینے میں قرآن پاک کی یاد مضبوط رکھو۔ زمانہ چاہے بدلے، ہم اصولوں کو نہیں بدلیں گے، خدا کے حکم کے آگے کبھی سر کو نہیں بدلیں گے۔ نہ دنیا سے ہمیں نفرت، نہ دنیا کی غلامی ہے، ہمیں بس رب کی مرضی میں حقیقی کامرانی ہے۔ جو حیا کو قید کہہ دے اسے تہذیب کیا معلوم، جو رب کو بھول جائے اسے روشن خیالی کیا معلوم۔ میرے عزیزو، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم روشن خیالی کے نام پر دین چھوڑیں گے یا دین کی روشنی سے دنیا کو روشن کریں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا کہ دنیا کیا کہے گی، بلکہ یہ سکھانا ہے اللہ کیا فرمائے گا۔ لوگ ناراض ہوں تو ہونے دو، زمانہ مذاق اڑائے تو اڑانے دو، لوگ پسماندہ کہیں تو کہنے دو، لیکن اگر اللہ راضی ہے تو یہی کامیابی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی روشنی بجلی نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں، سب سے بڑی روشنی ایمان کی روشنی ہے۔ جس دل میں ایمان کا چراغ جل جائے اسے دنیا کی فتنوں کے اندھیرے شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم والا، روشن فکر، با کردار، با حیا اور دین پر ثابت قدم مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔